ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. صدق الله العلي العظيم. صدر محترم حضرات حضرت اور سامعین الوزیر، آج کے اس میدان خطابت میں مقابلہ آرائی کی غرض سے نہیں بلکہ حوصلہ افزائی کی غرض سے آیا ہوں. موضوع بحث: آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں. مذکورہ بالا آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آنکھوں میں ایک انقلاب کا خواب سجایا اور کہا: آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں. دہر میں اس طرح چھا جائے کہ سب دیکھا کریں. لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خواب ہی رہ گیا جو ابھی تک شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا ہے. اس امت میں بہت سے اشخاص ایسے ہیں جنہوں نے اپنے قوم کے لیے بہت سنہرا سپنا دیکھا ہے، جس کو پورا کرنے کی ہمیں وصیت کر گئے ہیں، جنہیں شرمندہ تعبیر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن افسوس کہ ایک ہم ہیں اپنے بزرگوں کے خوابوں کو پورا کرنے کے بجائے ہم اپنے ہی خوابوں میں منحصر بن گئے. بھلا اپنے تعبیر کے خوابوں کو کیسے پورا کریں؟ حضرات محترم، جبکہ ہم نے ان کے کسی بھی عملی و اخلاقی نمونوں کو بہت معمولی شکل میں اپنایا ہے، اگر ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے تو یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ ایک نہ ایک دن ہم اپنے بزرگوں کے خواب کو ضرور پورا کریں گے. حاضر میں سب سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ آخر ہماری پسماندگی کا ذمہ دار کون ہے. حالات حاضرہ کی تناظر میں جب ہم مسلم سماج کی بات کرتے ہیں اور اس کی پسماندگی کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی قصور نکلتا ہے. آخر ایسا کیوں؟ مسلم معاشرے میں ترقی و تبدیلی کے لیے خود کو وقف کرنا تو درکنار، جب کوئی معمولی کام کی باری آتی ہے تو لگ بھگ ہر کوئی اپنا دامن ڈھال دیتا ہے. آخر ایسا کیوں؟ جب ہم کہتے ہیں قوم کی ترقی کے لیے ہمیں قربانی دینی ہے، ہم اس کو منظور بھی کر لیتے ہیں، لیکن پھر یہ بھی سوچتے ہیں قوم کی ترقی کے لیے میں یہ قربانی کیوں دوں؟ بس ضرورت اس بات کی ہے ہم دین انقلاب لانے کی تیاری کریں. وہ دین انقلاب کس طرح آئے گا؟ جب ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر ایک بڑے قوم پر جمع ہو جائیں گے تب یہ انقلاب ممکن ہے. اگر ہم نوحی، عربی، عجمی، مصری، فلسطینی، ایرانی، حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، دیوبندی، بریلوی بن کر انقلاب کا خواب دیکھیں گے تو نوحی موجودہ حالات کی طرح قاتل نوحی کی طرح کرتے رہیں گے. کوئی ہمارا پرسان حال نہ ہوگا، ہماری تو کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی، یہاں تک کہ ہمارے رب نے ہمیں پناہ دینے سے انکار کر دیں گے اور ہم جب تک کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے. سچ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں: ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے.